میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ رمضان کا چاند میرے بھائیوں میری بہنوں مبارک ہو، اور رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رمضان کا چاند دیکھ لو تو پڑھ لینا، چاند نہ دیکھ سکو، صرف پتہ چل گیا کہ چاند رات ہے، اس پوری رات میں صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی۔ دنیا جہاں کی دولت کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمیٹنا چاہتے ہو، دنیا جہاں کی دولت چاہتے ہو کہ ایک بار کے عمل سے آپ کی میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے، ہر طرف سے پیسہ آئے، خوشیاں آئیں، حاجتیں مرادیں میرے بھائیوں میری بہنوں منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں، تو ایسا عمل ہے کہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی زندگی میں شاید ایسا عمل نہ کیا ہو۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں رمضان کی چاند رات کا وہ عمل بتاؤں گا کہ جو میری دکھیاری بہن، جو پریشان حال بھائی، جس نے جن کی زندگی گزر گئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں وظائف پڑھتے پڑھتے، لیکن کوئی تبدیلی زندگی میں نہ آ سکی، خوشیاں نہ آ سکی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تنگ دستیاں ختم نہ ہوئی، بے روزگاری ختم نہ ہوئی، چاہتے ہو کہ ایک بار کے عمل سے زندگی میں سکون آ جائے، چاہتے ہو کہ ایک بار کے عمل سے زندگی میں پیسہ آ جائیں، حاجتیں مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں، تو ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وہ خاص عمل ہے، دولت کا وہ بادشاہ عمل ہے کہ جس نے بھی اپنی زندگی میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں رمضان کی چاند رات پائی اور یہ عمل کر لیا، میں کہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کی زندگی بدل گئی۔ زندگی کو بدلنے والا یہ ایسا آزمودہ عمل ہے، زندگی میں دولت کا طوفان لانے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ ایسا کمال کا عمل ہے کہ صرف آپ کو رمضان کی چاند رات میں، پوری کی پوری چاند رات میں صرف اور صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار کے عمل سے اللہ پاک آپ کی جھولیوں میں دولت کے ڈھیر دے دیں گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ جو بندہ رمضان کی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس وظیفے کو پڑھنے والے سے بے حد راضی ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوا ہوں، فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں برکت والا، فضیلت والا، رحمتوں والا ایک نیکی کرو گے اس کے بدلے 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا عمل آپ نے ساری زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ میں میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے، کئی عرصہ ہو گیا۔ میں یوں تو رمضان کی چاند رات کو بے شمار وظائف پڑھتا ہوں، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے سورہ کوثر کا کہ آپ نے صرف اپنی زندگی میں کسی بھی سال کے رمضان کی چاند رات میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، تو کوئی رمضان کی چاند رات نہ ہوگی ایسی کہ آپ لوگ اس وظیفے کے بنا رہ سکے، کوئی ایسی رات رمضان کی چاند رات کی نہ گزر پائے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آپ لوگ یہ عمل نہ کرو۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جو پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالدار بن جاتا ہے، جو پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھتے ہی دولت پیسہ اس بندے کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے۔ رزق دولت پیسہ میرے بھائیوں میری بہنوں، روز گھر سے نکلتے ہو پیسوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ پیسہ خود چل کے آئے گا۔ دولت والے فرشتے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسی جگہ سے رزق دولت پیسہ لے کر آئیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ یہ دولت اچانک کہاں سے آئے۔ ساری زندگی ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اگر پریشانیوں میں گزار چکے ہو، ساری کی ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر تو تنگ دستیوں میں گزار چکے ہو، خدا را اس عمل کو پڑھ لینا۔ خدا را میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو اگر نہ پڑھانا، میں کہتا ہوں ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آپ کے سارے زندگی کے اعمال وظائف ایک طرف، اور یہ رمضان کی چاند رات کا عمل ایک طرف۔ ساتھیوں دوستوں ایسا خاص عمل ہے، ایسا پاورفل عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں کہتا ہوں دولت کا بادشاہ عمل ہے۔ دولت اس عمل کو پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ساری زندگی اگر پریشانیوں میں گزار چکے ہو، ساری کی ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر تنگ دستی میں، بے روزگاری میں گزار چکے ہو، خدا را چند سیکنڈ کا عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ جو آج تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگ کے دیکھنا۔ خالی جھولیوں میں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اگر دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو پھر مجھے کہنا۔
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہے کوئی ایسا بندہ اس ویڈیو میں شامل کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو؟ قرض داروں نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کا جینا حرام کر دیا ہے۔ کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسیجز کرتے ہیں، کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے۔ آپ چاہتے ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ قرض دار فوری طور پر آپ کی جان چھوڑ دیں، تو ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہاں کے قرضے اگر فوری طور پر ادا نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، ساری دنیا کا قرضہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 1 منٹ کے اندر اندر نہ اتر جائے تو پھر مجھے کہنا، ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ جو پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں دوستوں، مجھے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کئی سال ہو گئے، اور میں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے یہ وظیفہ خود بھی کئی بار پڑھا ہے اور اپنے کئی ایسے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ اور جس نے بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جس دکھیارے پریشان بہن بھائی نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا نا، خدا کی قسم ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس کی زندگی بدلتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور جس بہن بھائی کو جو ساری زندگی وظائف پڑھتے ہوں، ان کو کوئی وظیفہ اگر اثر نہ کرتا ہو نا، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، وہ بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے، وہ دکھیارا شخص یہ وظیفہ پڑھ لے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دولت گھر پہ چل کے خود آئے گی۔ دولت کے لیے مارے مارے گھوم رہے ہو، دولت کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر میرے بھائیوں میری بہنوں، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ آج چاند رات میں یا تو چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاند کا صرف پتہ چل جائے آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی شہر، گاؤں، گلی، محلہ، ساتھیوں جہاں کہیں موجود ہو، 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کے، رات پوری موجود ہے، پوری رات میں فجر سے پہلے پہلے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اپنے ملک میں، شہر میں، ضروری نہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہو تو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جہاں آپ لوگ موجود ہوں، جہاں آپ کے پاس ایسا وقت ہو کہ رات میں آپ لوگ 15-20-25 سیکنڈ کے لیے پوری طرح فارغ ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا بس خیال رکھنا، اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ مت رکھنا، کوئی بھی قسم کا سوال مت رکھنا کہ پتہ نہیں ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ اگر دلوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں وسوسے رکھو گے نا، تو پورا عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو خدا را ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دلوں میں کبھی بھی کوئی وظیفہ بھی زندگی میں پڑھو، اپنے دل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی بھی وسوسہ مت رکھنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے تمام میری بہنیں، دوست، احباب رات کو سکون سے عمل کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو ایک مرتبہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا آغاز کرنا۔ درود پاک پڑھ لیا جائے تو فوراً تمام میری بہنیں، تمام دکھیارے بھائی، دوست، احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں دوستوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ صرف ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو، مثال کے طور پر چاند رات میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ عمل پڑھنے کے لیے لگ گئے، اور جب تک یہ پورا کا پورا عمل کمپلیٹ نہ ہو، آپ کو اس جگہ سے کھڑا نہیں ہونا۔ ہاں، عمل کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ لوگ آرام سے کھڑے ہوں، پھر جو کرنا ہو آپ لوگ کریں، لیکن جب تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو، آپ کو اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہونا۔ پورا عمل ایک ساتھ ایک وقت میں کرنا ہے، پھر جو کرنا ہے، جو چاہے جو کرنا ہو کریں، لیکن عمل کے دوران آپ کو کھڑا نہیں ہونا، چاہے 15 سیکنڈ لگیں، چاہے 20 سیکنڈ لگیں، چاہے 25 سیکنڈ لگیں، چاہے آدھی منٹ لگے۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور ترتیب سمجھیے،
آپ لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں بھائیوں بہنوں؟ ترتیب میں چینجنگ کرتے ہیں، وظائف کی کوانٹٹی میں، ترتیب میں کافی ساری چینجنگ آتی ہیں آپ کے، تب جا کے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اور میں خود کئی ایسے دکھیارے بہن بھائیوں کو جو وظیفہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اثر نہیں کیا، تو میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 90% لوگوں کے جب کامنٹس آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں وظیفہ کس طرح پڑھا تھا، تو میں یقین جانیں لوگوں کی غلطیاں خود پکڑتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ وظیفہ ہی صحیح نہیں پڑھا۔ جب آپ کو جو چیز جس طریقے سے بتائی گئی، مثال کے طور پر میں نے بتایا درود پاک پہلے پڑھنا ہے تو درود پاک بعد میں پڑھ لیا، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ ہر عمل کا بھائیوں بہنوں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر عمل کو آپ لوگ اگر اپنی ہی مرضی سے کرنا ہے تو آپ لوگوں کو پھر ویڈیو دیکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ لوگ پھر اپنی مرضی سے کر لیں جس طرح آپ کو کرنا ہے۔ لیکن جب کوئی آپ کو خاص و خاص عمل کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسا مجرب عمل کرنا ہوتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو پہلے آپ لوگ خدارہ اس عمل کو پہلے سمجھا کریں، سمجھ کر کریں گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو ہی فائدہ ہوگا۔ بنا سمجھے جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں ہی آپ کو دیکھنا ہے اور کرنا ہے تو پھر آپ لوگ اس سے بہتر ہے عمل نہ کریں۔ سکون سے اطمینان سے رمضان کی چاند رات کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں آپ کو وقت ملے، کام پر ہو، گھر میں ہو، کوشش کرنا کہ رات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں فقیر بن کے، بھکاری بن کے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ جانا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں قبولیت کی گھڑیاں ہوں گی، قبولیت کا وقت ہوگا، رمضان کی چاند رات ہوگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، برکت والا رحمت والا مہینہ ہوگا۔ رب کریم کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جانا 15-20 سیکنڈ کے لیے، آدھی منٹ کے لیے، اور سب سے پہلا جو کام کرنا درود شریف پڑھ لینا۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو آپ لوگ وہ درود پاک پڑھ لینا، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو ذہن میں ہو، نہ یاد ہو تو گوگل پر سرچ کر لیجیے گا، یا آپ لوگ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں چاہیں تو وہ پڑھ لیں۔ جو آپ کو یاد ہو درود پاک ایک بار پڑھ کے پھر فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں۔ اور فوراً اسی عمل میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو فوراً تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے تسبیح کی ضرورت ہے تو آپ لوگ تسبیح پکڑ لیں۔ ویسے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ آپ کو اس کے لیے تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیں، صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر، زبانی چاہیں تو زبانی گنتی کر لیں جیسے بہتر لگے، کیونکہ تمام کے تمام وظائف بڑی کم کوانٹٹی میں، کوئی آپ کو کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ آپ کو لمبا چوڑا ہے اور آپ کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے بیٹھ کر، ایسا نہیں، پورا عمل ہی آدھی منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ اس میں کیا تسبیح پکڑیں گے؟ ہاں جس بہن بھائی کو عادت ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنے کی تو وہ پھر الگ بات ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی، تمام بہن بھائی دوست احباب، سب سے پہلے جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلے درود پاک ایک بار، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا خاص و خاص وظیفہ جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، پھر وظیفہ بتانے لگا ہوں، سن کے جائیے گا نہیں تو آپ کو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو عمل کرنا ہے رمضان کی چاند رات کا، یہ جو عمل وظائف پڑھیں گے آپ لوگ، کچھ وظائف پڑھیں گے، کہیں گے کہ ہم نے تو ان میں سے کچھ وظائف پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یا تمام کے تمام وظائف زندگی میں ہم نے پڑھے ہیں، تو ساتھیوں دوستوں دیکھیے اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ عمل جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ پورا آپ کے لیے بالکل ایک نیو عمل بن جائے گا، جس کو آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھیں گے۔
آپ لوگوں کے لیے بالکل فریش تر و تازہ عمل بن جائے گا، بالکل کھلتا ہوا گلاب۔ اس عمل کو چاہے آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ ان میں سے کچھ وظائف زندگی میں پہلے بھی پڑھ چکے ہو تو اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ عمل ہے۔ سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام آپ کو درود پاک پڑھ لیں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، پہلے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ پڑھتے رہیں اللہ صمد ایک کوانٹیٹی بتاؤں گا، وہاں تک پڑھنا ہے۔ میں تو مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح پڑھتے رہیں، ایسا نہیں کہ آپ پڑھتے ہی رہیں، ایک کوانٹیٹی کی حد تک پڑھنا ہے جس کوانٹیٹی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلا وظیفہ اللہ صمد کا، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، یا چاہو تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ صمد کا اس عمل میں آپ کو 7 ٹائم 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ پہلا وظیفہ میں نے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں بھلے ہی کم یا زیادہ بار پڑھا ہو، لیکن آپ تمام دوستوں بزرگوں ساتھیوں دوستوں کو صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ وظیفہ اللہ صمد کا پڑھ لینا ہے۔ جب 7 بار دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل میں آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ نے درود پاک پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لی، تو فوراً تمام میرے بہن بھائی دوست احباب 7 مرتبہ آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے 7 ٹائم۔ جب 7 مرتبہ دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو فوری طور پر اس عمل میں اب آپ لوگوں کو کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام دکھیارے پریشان بہن بھائی دوست احباب ایک اور خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس پورے عمل کو بتلانے میں سمجھانے میں ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں بھلے ہی تھوڑا سا وقت تو ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں اس پورے کے پورے عمل کو جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، پورا عمل پڑھنے لگیں گے، تو آپ کو اس پورے عمل میں جو وقت لگے گا مشکل سے مشکل آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آدھی منٹ کا وقت لگ جائے گا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں مجھے جو وظائف پتہ ہوتے ہیں نا، مجھے کوئی وظیفہ کوئی بتا دینا تو میں وظیفے کو سن کے بتا دوں کہ اتنا وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہ عمل میرا ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میں ہر سال پڑھتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ رمضان کی چاند رات میں اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری کی پوری چاند رات موجود ہے، پوری چاند رات میں آپ لوگ 2 سے 3 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ ضرور کرنا، یعنی کہ ایک بار پڑھ لیا چاند دیکھ کر یا پتہ چل گیا، جس وقت صرف پتہ بھی چل گیا تو پڑھ لو، پھر آدھی رات میں یا رات میں جاگ رہے ہو تو پھر پڑھ لیا، فجر سے پہلے جتنی بار آپ لوگ ریپیٹ کرنا چاہو اس عمل کو کر سکتے ہو، جتنی بار چاہو۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر ریپیٹ کر لیا 2-4 بار نا، تو کوئی کمی پیشی آپ سے ہو گئی ہوگی، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو خدارا سچے دل سے پڑھنا، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، اس عمل کو بالکل بھی بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے نہ پڑھنا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں خالی جھولیوں کو فوراً بھر دیتا ہے، خالی جھولیوں کو بھرنے والا ایسا وظیفہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہو، ایسا دست غیب کا عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پڑھتے ہی دنیا جہاں کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی، پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا جہاں کے خزانے اگر تمہیں نہ مل جائیں تو پھر مجھے کہنا، دنیا جہاں کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو، دنیا جہاں کی دولت کو وظیفہ پڑھتے ہی حاصل کرنا چاہتے ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ خاص اور آزمودہ وظیفہ تم نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا، کہ جس کو پڑھتے ہی دولت کی بارش ہو جائے،
کہ جس کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں ہر حاجت مراد منٹوں میں پوری ہو جائے۔ دنیا جہاں کی دولت کو فوری طور پر حاصل کرنے والا رمضان کی چاند رات کا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود پاک پڑھ کے شروع کرنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پھر فوراً سے، اور پہلا وظیفہ 7 بار 7 ٹائم ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ صمد کا پڑھنا، 7 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ صمد کا۔ یہ ویسے سورہ کوثر کا عمل ہے جس کے ساتھ آپ کو 2-3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ اللہ صمد کا، تو اسی وقت آپ لوگوں کو اس عمل میں اب کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام دکھیارے بہن بھائی دوست احباب اسی وقت اس عمل میں ایک اور خاص وظیفہ شامل کریں گے، اور یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے یا غنیوں کا۔ 7 مرتبہ آپ نے جیسے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیا تو سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا غنیو 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 یا غنیو۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب پہلے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو اسی وقت اس عمل کے اندر آپ کو سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر یا غنیوں کا وظیفہ شامل کر لینا ہے، اور یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا غنیوں کا اس عمل میں آپ کو صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا بھی آپ کو 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ اللہ صمد کا پڑھ چکے، دوسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا غنیوں کا پڑھ لیا 7 بار۔ اب تمام میرے بہن بھائی کیا پڑھیں گے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر سب سے پہلے پڑھیں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں فوراً سے اسی وقت آپ لوگ دوسری بار سورہ کوثر پڑھیں سیکنڈ ٹائم، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ آپ کو فوراً سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اب اس عمل میں آپ کو کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ 3 ٹائم 3 مرتبہ آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی تمام دکھیارے پریشان بہن بھائی دوست احباب اس عمل کا آخری وظیفہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا۔ آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں جو وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے یہ وظیفہ بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے یا مغنی کا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا مغنی 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 یا مغنی۔ اپنے انداز سے پڑھیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، پہلا وظیفہ اللہ صمد کا 7 بار، دوسرا وظیفہ یا غنیوں کا 7 بار، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر یا مغنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ بھی سمجھ لیں۔ آخر میں تمام میرے بہن بھائی دوست احباب یا مغنی کا وظیفہ پڑھ لیں تو یہ وظیفہ آپ کو 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے یا مغنی کا اس عمل میں 11 بار۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں فوری طور پر اس عمل کے اندر تمام بہن بھائی دوست احباب 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ کو اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے۔ اب تمام دکھیارے پریشان بہن بھائی دوست احباب
فوری طور پر اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب جو آپ کو خاص و خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، آپ کو آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر صرف اور صرف درود پاک پڑھنا ہے۔ اور تمام میرے بہن بھائی دوست احباب رمضان میں خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو کامنٹس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آخر میں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔